اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک ہم نے ہی اس کتاب نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حفاظت قرآن ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے ساتھ یہ بات خود ارشاد فرما دی کہ ہم اس کے نازل کرنے اور اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی، اور یہ اسی حالت میں جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، قرآن حفاظت کے ساتھ اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا سب سے پہلا ذریعہ وہ حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے وقت 25 کے قریب صحابہ کرام ایسے تھے جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو کاتبین وحی کو وہ حصہ لکھوا دیتے۔ کاتبین وحی میں خالد بن سعید، ربیع بن حنظلہ، چاروں خلفائے راشدین حضرت معاویہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین معروف اور لوگ جو ہے وہ شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قرآن مجید لکھوایا، اور اس دور میں ظاہر ہے کاغذ وغیرہ کا کوئی جو ہے وہ سلسلہ نہیں تھا، تو لکھنے کے لیے یہ لوگ پتھر کی سلوں کے اوپر اور چمڑے کے ٹکڑوں کے اوپر اور اسی طرح درختوں کی چھال وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ لکھتے تھے، اور لکھا ہوا قرآن مجید ان لوگوں نے محفوظ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہوتا تو اس کی ترتیب بھی آپ خود دیتے تھے، اور کاتبین وحی کو لکھواتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ پہ جو ہے اس فلاں صورت سے یا فلاں آیت سے پہلے اور فلاں کے بعد جو ہے وہ لکھا جائے۔ اس طرح ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی خود کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوتا، آپ پہلے مردوں میں اس قرآن کے حصے کو سناتے، اور اس کے بعد خواتین کے پاس جا کر بھی قرآن کے اس حصے کو سناتے تھے۔ اور پھر ہر سال رمضان میں جبریل امین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور قرآن مجید کا مکمل ہوتا تھا، اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی میں آیا اس میں 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دور مکمل کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اس قرآن کی حفاظت کے لیے جب جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، حفاظ کی بڑی تعداد اس جنگ کے اندر جو ہے جب شہید ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید مختلف جگہوں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو یکجا کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ ابتدائی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں تردد ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کو اس تجویز پہ شرح صدر ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کمیٹی کی سربراہی کا منصب سونپا، اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ قرآن مجید جہاں کہیں جس کسی کے پاس جس چیز کے اوپر بھی لکھا ہوا موجود ہے اس سب کو جمع کیا جائے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی حافظ قرآن تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے پھر قرآن مجید جو ہے اس کی جو ہے وہ ترتیب دی گئی اور اس کی تدوین ہوئی، اور قرآن مجید کو یکجا کر دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی
اس کے بجائے اگر مجھے احد پہاڑ کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا تو شاید میں اس کام کو ہلکا سمجھتا، لیکن میں نے یہ کام الحمدللہ کیا۔ اور اس کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے وضع کیا وہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ خود حافظ قرآن تھے، اپنے حافظے کی بنیاد پہ قرآن مجید کو ترتیب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جس آدمی کے پاس بھی جو کچھ لکھا ہوا ہوگا جب وہ لائے گا تو اس کے ساتھ وہ 2 شہادتیں بھی پیش کرے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سن کر لکھی تھی اور اس کے 2 گواہ بھی موجود ہوں۔ پورا قرآن مجید انہوں نے جمع کر لیا، اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جب جو ہے وہ ان کے پاس نہیں پہنچی تھیں تو جب وہ طلب کی گئی اور ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو لے کر آئے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کے لیے گواہی طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات لکھوائی تھی تو اس وقت کوئی دوسرا فرد وہاں موجود نہیں تھا۔ تو ایک اور واقعے کی بنیاد پہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ تو اس طرح حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کی شہادت جو ہے وہ ان 2 آیات کے لیے قبول کی گئی، اور پھر ان 2 آیات کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے طور پر مصحف شریف کے اندر رکھا گیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ سورہ ذاریات کی ایک آیت مبارکہ ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو اس میں بے عیدن کی جو یا ہے اس کو ڈبل لکھا گیا ہے مصحف شریف کے اندر، قرآن مجید کے اندر، حالانکہ بے عیدن جہاں کہیں بھی لکھا جاتا ہے وہ ایک یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ید جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ید، ہاتھ کو بولتے ہیں، بے عیدن اپنے ہاتھ کے ساتھ، لیکن یہاں سورہ ذاریات کا اعزاز یہ ہے کہ یہاں یہ اے دن ڈبل یا کے ساتھ 2 یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، حالانکہ اگر ایک ہی یا کے ساتھ لکھا جائے تو اس کے معنی اور مفہوم میں کوئی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آتی، لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا آج تک ویسے ہی وہ نقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مامون الرشید کے دور میں وہ بڑے بڑے مشاعرے اور مذاکرے ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، خود بھی بڑی علم دوست انسان تھے اور عالم فاضل بھی تھے۔ تو ایک یہودی جو بڑی علمی گفتگو کیا کرتا تھا وہ ان پروگراموں میں شریک ہوا کرتا تھا، مذاکروں میں شریک ہوا کرتا تھا، تو اس کے علم اور اس کی ذہانت کی وجہ سے مامون الرشید نے اس کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو اس نے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک دن وہ خود ہی آ کر جو ہے مامون الرشید کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو مامون الرشید نے اس سے استفسار کیا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، تو اس نے خود اپنا واقعہ بتایا کہ وہ کاتب تھا اور بڑا خوش نفیس تھا، تو وہ آسمانی کتابیں اور مذہبی کتابیں لکھا کرتا تھا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے نسخے لکھتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور اسی طرح انجیل کے 3 نسخے لکھے اور ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں فروخت کر دیا، اور 3 نسخے قرآن مجید کے لکھے اور ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، لیکن ان تینوں کتابوں کے اندر میں نے اپنی طرف سے کچھ جو ہے وہ اضافہ کر دیا، اور اس کے چند ہی دن کے بعد مسلمانوں کو جو قرآن میں نے دیا تھا وہ واپس آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دی گئی ہے، ترمیم کر دی گئی ہے، یہ اصل قرآن پاک نہیں ہے۔ لیکن تورات اور انجیل میں سے کوئی نسخہ واپس نہیں آیا، تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی اور ترمیم کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس دل کی گواہی کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی حفاظت تدریجاً جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مزید قرآن مجید کی تدوین اور ترتیب اس طرح ہوئی کہ قرآن مجید جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا تھا، اس کو مختلف قرأت کے ساتھ مختلف صحابہ کرام جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، تو لوگ مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام کو اس پہ تشویش ہوئی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک ہی جو ہے وہ قرأت کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ جو ہے وہ تیار کرایا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر قرآن مجید کے نسخے جمع کیے گئے اور ایک نسخہ جو ہے تیار کر کے اس کی نقلیں بنا کر جو ہے وہ پوری بلاد اسلامیہ کے اندر بھیج دی گئی۔ اس لیے آج جو مصحف ہمارے پاس موجود ہے اس کو مصحف عثمانی اسی بنیاد پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ جنگ عظیم سے پہلے
جرمنی کے اندر میونخ کی جو بڑی معروف یونیورسٹی ہے، اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے یہ تحقیق اس پہ کی تھی کہ قرآن مجید وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا تھا یا اس کے اندر کوئی تبدیلی اور ترمیم ہوئی ہے۔ تو اس کمیٹی نے دنیا بھر سے قرآن مجید کے قدیم اور جدید مختلف قسم کے نسخے جو ہے وہ جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، ان سارے نسخوں کو چیک کیا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قرآن مجید ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا 14 صدیاں پہلے جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اس وقت صرف دنیا کے اندر واحد کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو ویسی ہی موجود ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ تو اس قرآن مجید کے تمام احکامات، اس کے اندر حلال و حرام کے جو قواعد و ضوابط ہیں، اس کے جو ہے وہ الفاظ اور حروف، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کر دیا گیا۔ اس بنیاد پہ یہ دین بھی محفوظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی جو ہے بسر کریں۔ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اگر ہم قرآن کے محافظ بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔